کراچی میں شدید بارشوں کا سلسلہ ہے اور ہم فیضان مدینہ میں کھڑے ہیں. یہاں پر بھی کافی پانی جمع ہے. تو حضور سوال یہ تھا کہ کیا بارش کا پانی برکت والا ہے اور کیا اس سے شفا ملتی ہے، اور بارش والا پانی جمع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ، بابرکت شخصیت نے بابرکت پانی کے بارے میں سوال کیا. تو سید تو بابرکت ہوتے ہیں نا، الحمدللہ. خیر، تو وہ قرآن کریم میں بارش کو ماء مبارکن کہا گیا کہ برکت والا پانی. تو یہ مطلب اللہ پاک برکت والا پانی بہاتا ہے. میں تو کبھی کبھی ایک بار نہیں، اگر کہوں تو شاید اسی کے 100 بار کیا ہوگا. میں بار بار کرتا ہوں کہ جب یعنی کہ بارش ہوتی ہے، موقع ملتا ہے تو کھڑکی کے باہر ہاتھ نکال کر اس کے قطرے ہاتھ پہ لے کر اپنے منہ پہ پھیرتا ہوں. یہ برکت والا پانی ہے یہ الحمدللہ. اچھا، دوسرا ہے کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. تو سنت بھی ہے برستی بارش میں دعا کرنا، اور دعا کی قبولیت کا بھی یہ مقام ہے. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. خیر، اب میں جہاں ہوں وہاں تو بارش نہیں برس رہی، جہاں آپ لوگ ہیں وہاں برس رہی ہے. تو جہاں جہاں ہے ظاہر ہے، تو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے ہر جگہ تو بارش، کئی جگہ تو خشک سالی بھی ہو سکتا ہوگی. تو اللہ پاک رحمت کی بارش برسائے. اور اس کی، کیونکہ یہ بارش یوں تو رحمت ہے، لیکن بعض اوقات یہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے زحمت کا سامنا ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک کے سب پر رحمت کی بارش برسائے اور اس کی زحمت سے ہم سب کو حفاظت میں رکھے. تو اس میں یہ کہ بارش میں شفا ہے، یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے. برسات کے پانی سے بیماریوں کا علاج. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی یعنی پلیٹ میں لکھے اور بارش کے پانی سے دھوئے، اور اپنی عورت یعنی بیوی سے اس کے مہر میں سے 1 درہم اس کی خوشی سے لے، اس کا شہد خرید کر پیے کہ بے شک شفا ہے. حوالہ مواہب اللدنیہ جلد 3 پیج نمبر 48، فتح رضویہ شریف جلد 23 پیج نمبر 155. ایک طبیب کا کہنا ہے، میں نے کئی مریضوں کو مختلف امراض میں، بیماریوں میں شہد اور بارش کا پانی دیا ہے. اسے دیگر نسخوں یعنی فارمولوں سے بڑھ کر نفع بخش، فائدہ مند پایا ہے. حوالہ نیکی کی دعوت پیج نمبر 279. پھر نیچے لکھا نوٹ، ہر علاج اپنے طبیب کے، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کیجئے. تو ان مانو کر یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب منقول یہ واقعہ ہے، اس طرح کا یعنی کہ ارشاد علاج کا جو مجھے یاد آ رہا ہے. لیکن مطلقاً بارش کو شفا کہا ہو یہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو جب تک ہمیں کنفرم پتہ نہ ہو نا، یا پڑھا نہ ہو، یا کسی مستند سنی عالم سے سنا نہ ہو، آگے بات کنفرم کہہ کر بولنی نہیں چاہیے. اچھا، خیر، تو یوں مطلب یہ کہ اچھا اب بارش کا پانی حاصل کیسے کریں؟ تو بارش کا پانی جب شروع میں بارش ہوتی ہے نا، تو اس میں ہواؤں میں کثافتیں ہوتی ہیں، وہ دھول، مٹی، جراثیم اڑ رہے ہوتے ہیں، کچرے. تو پہلی بارش کا پانی جو ہے نا وہ نہ لیا جائے. تو جب بارش برسے گی شروع میں، تو وہ برسے گی تو ہوا جو ہے نا، یہ ہوا بھی دھل جائے گی. جی ہاں، ہوا دھل جائے گی. پھر عمارتوں سے ٹکرا کر چھینٹے اڑتے ہیں، تو عمارتیں، گنبد، درخت، جو بھی ہے کھلی فضا میں سب بارش سے دھلتے ہیں. اور یہ بھی بارش کا ایک پلس ہے کہ اس طرح کے گنبد اور منارے، مسجدوں کی اور مزارات کے وہ گنبد شریف، اور سب میں مزید نکھار اور کشش آ جاتی ہے. اور جب یہ بارش سبز گنبد پر نچھاور ہوتی ہے، پھر سبز گنبد کا حسن بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو دکھائے. بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے.
برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ. تو یہ بارش کا پانی لینے کا، پہلی بارش کو تو آپ نے وہ نہیں ٹچ کرنا کہ یہ صفائی کر رہی ہے. اب یہ صفائی، ورنہ یہ پانی میں بارش، ہوا کی دھول، مٹی اور جراثیم ہو سکتا ہے شامل ہو جائے اور آپ کے پاس پہنچے. تو اب یہ بارشیں ہو گئی، ایک آدھ بار ہو گئی بارش، تو اس کے بعد آپ کوئی بڑا پتیلا جیسے یا تھال، چھوٹے کٹورے میں نہیں اتنا پانی جمع ہوگا، پیالے میں بھی نہیں ہوگا، کشادہ ہو، ہے نا. تو اس میں پھر بھی اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، اگر ممکن ہو تو وائٹ ململ اس کو اس کے منہ پہ رکھ دیا جائے، اس پتیلے وغیرہ پر، تاکہ کچھ بھی کچرا، بعض اوقات پروانے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں کم بارش ہوتی ہے تو، بارش تو ہلکی بھاری ہوتی رہتی ہے نا. تو یہ کہ وہ پانی جو ہے وہ چھن چھن کر آپ کے پتیلے میں جائے. یہ پانی پھر محفوظ کر لیں بوتلوں میں، برکت کے لیے خود بھی پیے. میں نے بھی کئی بار پیا جب میسر آیا. برکت کے لیے پینا چاہیے اس کو، کہ یہ مان مبارکن جب قرآن میں آ گیا تو اب ظاہر بولنے کا کیا ہے، آمنا و صدقنا. تو یوں مطلب یہ پانی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کو سنبھال کر مریضوں کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے. کہ برکت والا پانی تو ہے، تو برکت والی چیز میں شفا ہو، یہ ایک عقل تسلیم کرتی ہے. جب مزید یہ کہ ان دنوں میں ایک احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے، جب شدید بارشیں جیسے کہا گیا، اب شدید ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید شدید ہیں جو منظر دیکھنے والے ہیں، یعنی سخت بارش، زوردار بارش. تو اب یہ کہ اس میں جو پہلی بارش ہوتی ہے اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے روڈوں پر جو مٹی، دھول، کچرا، چکناٹیں، پھل فروٹ کے چھلکے، یہ وہ سب اس پہلی بارش سے پگھلتے ہیں. مٹی پگھلتی ہے، چکناٹیں پگھلتی ہیں، کہیں پیٹرول گرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، کہیں کچھ، روڈوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ پگھلتے ہیں پہلی بارش میں، دھلتے نہیں ہیں، پگھلتے. اور اس پہلی بارش کے بعد وہ اسکوٹر نہیں چلانی چاہیے. پہلی بارش میں اسکوٹر نہیں چلانی چاہیے. آپ جتنی بھی سنبھال کے اسکوٹر چلائیں، یہ چلاتے چلاتے بھلا سلو چلا رہے ہیں، ایک دم کوئی چکنی زمین آ گئی نا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تو شنگ کر کے وئنگ کر کے یہ آپ پڑے گی نیچے. اگر پیچھے کو اور اسکوٹر ہے تو وہ پھر آپ پر، اور تیسری آپ پر، تو یوں آپ کی زمین پر کانوائی پھسلتی رہے گی، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا کچھ. یہ آپ نے مناظر ہو سکتا ہے دیکھے ہوں، بلکہ کئی تجربہ کار بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ بات تو میری کر رہا ہے، میں نے چلائی تھی. تو یہ پہلی بارش میں جہاں تک ممکن ہو، ممکن بنانا چاہیے، بس میں چلے جانا چاہیے. بس سے نہیں پھسلتی پہلی بارش میں، یہ اسکوٹر پھسلتی ہیں، سائیکلیں بھی پھسل سکتی ہیں، دو پہیے والی جو گاڑی ہے نا وہ پھسل سکتی ہے. یہ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں. ہاں، اس کے بعد جب وہ پہلی بارش ہو گئے، آپ کے روڈ دھلا گئے، پھر دوسرا پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اب کھابوچیے بھرے ہوتے ہیں، ہم کھابوچیا بولتے ہیں، گڑے پانی کے چھوٹے چھوٹے گڑے بھرے ہوتے ہیں. اب اس میں آپ کی اسکوٹر، اب گہرائی پتہ نہیں چلتی، تو پہیا گیا پھچ کر کے اطراف میں یہ جو لٹاتے نا پانی، میلا میلا، کالا کالا، سمجھے. اس سے جو لوگوں کا، جو بیچاروں کو پریشانی ہوتی ہوگی اور لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی. تو یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ پھر یہ کہ چلانے میں یہ جہاں جہاں پانی بھرا ہوا وہاں احتیاط کرنی ہے. پھر کئی جگہ پانی ہمارے کھڑا ہو جاتا ہے، دریا لہرا رہے ہوتے ہیں پانی کے، اس میں بھی بعض اوقات ڈوب کے لوگ آزمائش میں آتے ہیں، کیونکہ یہ بعض اوقات گھڑے ہوتے ہیں، اس میں گہرے ہوتے ہیں، بندہ چلتا ہے پتہ نظر نہیں آتا نا، اب پاؤں رکھا اور اندر ڈوبنگ. اچھا، یا کیا ہوتا ہے کہ گٹر کے مین ہول جو ہیں وہ بعض اوقات وہ جو بھی اس کی جو انتظامیہ وہ کھولتی ہے تاکہ یہ گٹر کا پانی چلا جائے، یہ بارش کا پانی اس میں چلا جائے. تو وہ بھی بعض اوقات اس طرح بیچ میں ہوتے ہیں. کوئی بار ایسا دیکھا ہے کہ بہت بڑا ڈنڈا یا بانس ڈال دیتے ہیں اس ہول میں، تو دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں نہیں چلنا ہے. لیکن ہر وقت ایسی ہمدردی کوئی نہیں کرتا.
تو یوں بھی بندہ جائے گا تو بیچارہ ملے گا نہیں. تو اس طرح کے جو بڑے پانی کھڑے ہوتے ہیں اس میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو روکیں آپ. بعض اوقات وہ وائر جو ہوتے ہیں الیکٹریکل وائر, یہ بھی ہمارے یہاں جو لمبے لمبے وائر لگے ہوتے ہیں یہ بھی بارش سے طوفانی ہواؤں سے ٹوٹ کر پانی میں آ جاتے ہیں. اور پانی جو ہے نا یہ کرنٹ کو پکڑتا ہے, پانی اور لکڑی بھی اگر پانی میں بھیگ گئی تو وہ بھی پکڑ لے گی, سمجھے. تو یوں مطلب یہ کہ بھیگی ہوئی لکڑی یہ خطرناک ہوتی ہے اگر پانی میں ہے تو اس طرح مطلب بچے بڑے جو بھی اس میں چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے تو اخبارات میں آئے دن واقعات آتے ہیں کہ بیچاروں کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بارش کے موقع پر جو ہمارے ہاں جو انداز ہے بارشوں کا وہ سبھی کو تقریباً تجربہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب اپنی حفاظت آپ کے تحت ان بارشوں میں وقت گزارنا چاہیے. بعض عمارتیں کچی ہوتی ہیں, چھتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات وارننگ ملی ہوتی ہے اپنے کہ جو بھی ان کے ادارے ہوتے ہیں مکانات کے کہ بھئی یہ خطرناک ہے, تب بھی لوگ باز نہیں آتے. بعض وقت پولیس نکالتی ہے ان کو, یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اچھا کر رہی ہوتی ہے, ان کی جان کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے, لیکن لوگ ان کو بھی بیچاروں کو گالیاں دیتے ہوں گے میرا خیال ہے. حالانکہ یہ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ چھت کے نیچے دبو گے اس سے پہلے زندہ نکل کر کھلی چھت کے نیچے آ جاؤ, لیکن لوگ نہیں سمجھتے اور پھر عمارتیں گرنے کے واقعات بھی مشتہر ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, ضائع ہوتی ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور جب بھی بارش ہو محض رحمت کی ہو, اور اللہ پاک ہمیں آزمائش پہ نہ ڈالے. ہم آزمائش کے قابل نہیں, ہمارے بہت نقصان پہلے ہو چکا, سیلاب میں بہت اربوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا اور بہت لوگ بے گھر ہوئے, بہت اپنے پیاروں سے بچھڑے, بہت زخمی ہوئے, در در کی ٹھوکروں پر بیچارے آ گئے ہوں گے. اور جو دنیا سے گئے وہ تو چلو چلے ہی گئے, لیکن جو زندہ بچ گئے اور جن کے بچھڑ گئے اور نہیں ملے آخر تک, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا لال زندہ ہے, میرا بیٹا زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے. باپ بوڑھا, بوڑھی ماں زندگی بھر ان کے لیے آنسو بہاتے رہیں گے بیچارے. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر میں, رب جو کرتا ہے وہ سب درست کرتا ہے. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ پاک ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت میں سلامتی کا سوال کرتے ہیں, خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.